تقریر کا نمونہ پیش کرنے کے لیے جو بھی ہے ہم کر لیں گے دعوت دعائیں اردو تقریر کا نمونہ پیش کریں. لا محمد بن مجیب الرحمان جہاد 850 جس میں کتنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدر مجلس، علماء کرام، مشفق و مربی، اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی و ملی ہم سفر ساتھیوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، محترم سامعین، آج میں اس عظیم الشان اجلاس میں جس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے ذکر کی فضیلت. محترم سامعین، ذکر ایک بہت ہی اہم عبادت ہے اور یہ ذکر بھی توحید کا ایک حصہ ہے. ذکر کے لیے کافی محنت و مشقت کی ضرورت نہیں ہے. ذکر نہایت آسان عبادت ہے. اس کے لیے کسی خاص وقت یا جگہ کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے کہ دیگر عبادتوں کا مسئلہ ہے. انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ذکر جیسی عظیم الشان عبادت کو انجام دے سکتا ہے. محترم سامعین، ذکر جب اتنی اہم عبادت ہے تو آئیے اس کی چند فضیلتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ انسان جب کسی اچھے عبادت یا کام کے بارے اس کو اچھی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے تو انسان اس کام کو انتہائی شوق و جذبہ سے انجام دیتا ہے. محترم سامعین، آئیے میں آپ کے سامنے ذکر کی پہلی فضیلت بیان کرتا ہوں. ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نام لے کر کسی بندے کو یاد کرے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور تم میرے شکر گزار بنو اور نافرمان نہ بنو. ذکر کی دوسری فضیلت، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ سے دی گئی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کو مردہ قرار دیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. ذکر کی تیسری فضیلت، ذکر کرنے والے لوگوں میں سب سے آگے بڑھ جائیں گے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمدان کے پاس فرمایا مفردون، آگے بڑھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں آگے بڑھ جائیں گی. اور آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ذکر کی چوتھی فضیلت، ذکر میزان میں سب سے وزنی عمل ہوگا. یعنی کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی عمل اللہ رب العالمین کا ذکر ہوگا. جیسا کہ بخاری شریف کی آخری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے زبان پر
ہوتے ہیں اور میزان پر بہت زیادہ وزنی ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے خاص ذکر کا مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، اے اللہ مجھے کوئی خاص ذکر عطا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ ما بہن لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ علیہ السلام اگر ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری آبادیوں کو ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پردے میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو سب پر بھاری ہوگا۔ ذکر کی پانچویں فضیلت، ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے دل کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر کی چھٹی فضیلت، ذکر الہی سے میدان حشر میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا اور اس کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہانا، جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو زاروں قطار ٹپکنے لگے۔ ذکر کی ایک 7ویں فضیلت، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذکر کی فضیلت کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ ذکر کی وصیت کی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اسلام کے احکام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں تمام باتوں کو ایک ساتھ یاد نہیں کر پا رہا ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس پر میں ہمیشہ قائم رہ سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر رہے۔ محترم سامعین، پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر بہت ہی زیادہ بڑی ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ایک بھائی نے 700